بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 5، وہ مرد جسے کوئی حسین عورت حرام طریقے سے اپنی جانب دعوت دے اور وہ مرد خدا کے خوف سے اس عورت کی فرمائش ٹھکرا دے۔ نمبر 6، جو مخفی طریقے سے خدا کی راہ میں اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ نمبر 7، جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے اور اشک اس کی آنکھوں سے جاری ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں عقل اور کون سی چیزیں جہالت کے لشکر میں شمار ہوتی ہیں؟ صحیح اور معتبر حدیث میں روایت ہے کہ سماطہ بن مہران نقل کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کے بعض اصحاب بھی تشریف رکھتے تھے۔ اچانک عقل اور جہالت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو اور جہالت اور اس کے لشکر کو بھی پہچانو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ خداوند عالم نے عرش کی دائنی سمت اپنے نور سے عقل کو پیدا کیا، جبکہ جہالت کو ایک تلخ و تاریک دریا سے خلق کیا ہے۔ عقل کا لشکر یہ ہے: خیر، ایمان، یقین، امید، عدل، رضا، شکر، طمع، توکل، مہربانی، رحمت، دانائی، فہم، تقوی، زہد، خوف، تواضع، سکون، حلم، خاموشی، سر جھکانا، تسلیم ہونا، درگزر، محبت پیدا کرنا، یقین، صبر، گناہ بخشنا، بے نیازی، تفکر، حفاظت، محبت کرنا، قناعت، ہمراہی، دوستی، وفا، فرمانبرداری، فروتنی، تندرستی، حب، سچائی، حق، امانت، اخلاص، بہادری، فہم، معرفت، مدارت، عیب پوشی، راز کی حفاظت، نماز، روزہ، جہاد، حج، الفاظ کی حفاظت، ماں باپ پر احسان، حقیقت، نیکی، خدا پرستی، تقیہ، انصاف، اچھے اخلاق سے پیش آنا، پاکیزگی، حیا، میانہ روی، آرام دینا، آسانی، برکت، عافیت، گہری انسیت، حکمت، وقار، خوش بختی، گناہ پر ندامت، استغفار، مضبوط انتظام، خدا سے مانگنا، خوش رہنا، خوش دلی، الفت، سخاوت۔ جہالت کا لشکر یہ ہے: شر، کفر، انکار، نا امیدی، جور، غصہ، کفران کرنا، نا امیدی، لالچ، فریب، غضب، نادانی، حماقت، پردہ داری نہ کرنا، رغبت، بد اخلاقی، تجری، تکبر، جلد بازی، سفاہت، بہکی باتیں کرنا، غرور کرنا، جبر کرنا، کینہ، سخت دلی، شک، بے تابی، انتقام، حاجت مند بننا، سہو، فراموشی، محبت سے خالی ہونا، حرص، حسد، دشمنی، غداری، نافرمانی، گردن کشی، گرفتاری، بغض، جھوٹ، باطل، خیانت، بد دلی، سست رفتاری، ناسمجھی، انکار، منافقت، راز فاش کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ توڑنا، سستی، وعدہ توڑنا، باتیں بنانا، ناشکری، ریا، گناہ، دکھاوا، کسی کا راز پھیلانا، جانبداری، حملہ اور ستمگری، پلیتی، عزت کا مذاق اڑانا اور ہنسانا، تجاوز کرنا، رنجش، سختی اور کسی کو توڑنا، کمی کرنا، بلاد گرفتاری، حقیقت کے برخلاف ظاہر کرنا، خواہشات کی پرستش، ہلکا پن دکھانا، بدبختی، گناہ کا مسلسل ارتکاب، غرور، لاپرواہی اور سستی، روگردانی، اندوہ، جدائی، بخل،
کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں کامیابی کا باعث ہیں؟ معتبر حدیث میں کہ جبرائیل امین نے سید المرسلین کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا جو شخص ان چیزوں کو اپنائے گا کامیاب ہو جائے گا اور جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اول، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ دوم، ہر نعمت پر الحمدللہ کہے۔ سوم، جس کام کا انجام دینا چاہیے اس پر انشاءاللہ کہے۔ چہارم، ہر مصیبت میں استغفر اللہ کہے۔ پنجم، اس پر جو مصیبت آئے اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ششم، اکثر اوقات اس کا ذکر لا الہ الا اللہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنے مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں 9 مقامات پر، سورہ انفال میں 2 مقامات پر، سورہ ابراہیم میں 4 مقامات پر، سورہ حج میں 3 مقامات پر، سورہ احزاب میں 1 مقام پر، سورہ ماعون میں 1 مقام پر، سورہ نساء میں 9 مقامات پر، سورہ توبہ میں 6 مقامات پر، سورہ بنی اسرائیل میں 1 مقام پر، سورہ نور میں 5 مقامات پر، سورہ فاطر میں 2 مقامات پر، سورہ بینہ میں 1 مقام پر، سورہ مائدہ میں 6 مقامات پر، سورہ یونس میں 1 مقام پر، سورہ مریم میں 3 مقامات پر، سورہ نحل میں 1 مقام پر، سورہ قیامت میں 1 مقام پر، سورہ معارج میں 1 مقام پر، سورہ انعام میں 3 مقامات پر، سورہ ہود میں 2 مقامات پر، سورہ طٰہٰ میں 2 مقامات پر، سورہ عنکبوت میں 2 مقامات پر، سورہ مجادلہ میں 1 مقام پر، سورہ شورى میں 1 مقام پر، سورہ اعراف میں 1 مقام پر، سورہ رعد میں 1 مقام پر، سورہ انبیاء میں 1 مقام پر، سورہ روم میں 3 مقامات پر، سورہ مومنون میں 1 مقام پر، سورہ مدثر میں 1 مقام پر، کل 67 مقامات پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھی خاتون کون سی ہے؟ جس میں درج ذیل شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، جب بھی شوہر ہم بستری کی خواہش کرے اسے منع نہ کرے۔ نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ خدا کے غضب اور ملائکہ کی لعنت کا شکار ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے زبان درازی نہ کرے ورنہ اس کی زبان بروز قیامت 60 ذرا لمبی کر دی جائے گی۔ نمبر 4، اگر عورت مالدار ہو اور اس کا شوہر ضرورت مند ہو تو اسے اپنے مال کے استعمال سے نہ روکے۔ اگر منع کرے گی تو قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے سے اس کے اعضاء کو جلایا جائے گا۔ نمبر 5، مستحبی نماز اور روزے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر انجام نہ دے۔ نمبر 6، نماز کے بعد اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 7، شوہر کے گھر میں داخل ہونے پر اس کا استقبال کرے اور باہر جاتے وقت اسے رخصت کرے۔ نمبر 8، اپنے شوہر کو سلام کرے۔ نمبر 9، شوہر کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، لہٰذا اگر اسے 1 گلاس پانی پلائے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر اس کے لیے کھانا پکائے تو 1 حج کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کے کپڑے دھوئے تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ شوہر غسل جنابت کرے تو رائے خدا میں 1000 دینار کے انفاق کا ثواب ملے گا، اور جب حاملہ ہوگی تو 70 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا، اور اگر اس حمل سے موت واقع ہوگی تو شہید کی موت مرے گی، ورنہ وضع حمل کے وقت اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔